الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ عبارت ہماری پہنچی ہے کہ والواجب فی ما عدا ذلک وہو مسئلتان احداہما المؤنث الحقیقی والتأنیث۔ یہاں پہ جو گفتگو کا سیاق و سباق ہے وہ ہمارا یوں چل رہا تھا کہ فاعل جو ہوتا ہے، فاعل اور اسم فاعل، اس میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسم فاعل تو وہ صفت ہے، وصف جسے کہتے ہیں، ضارب، ناصر۔ ہماری بحث ابھی فاعل میں ہے کہ جس کی ایک لمبی تعریف کی گئی ہے کہ جس سے فعل واقع ہوتا ہو یا فعل اس کے ساتھ قائم ہوتا ہو، جو زید با کرامہ وغیرہ یہ جو افراد ہوتے ہیں ان کو فاعل کہتے ہیں۔ تو بحث یہ چل رہی تھی کہ فاعل ہمارے پاس چاہے جو ہے وہ ایک سے زیادہ ہوں، 2 یا 3 بندے ہوں، فعل ہمیشہ کیا آئے گا؟ واحد آئے گا، مفرد آئے گا۔ پھر اس کے بعد یہ بحث شروع ہوئی کہ فعل کے ساتھ علامت تانیث کیا لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ علامت تانیث لگانے کے لیے 4 ایسے ہمارے پاس موارد ہیں کہ جہاں پہ اختیار ہے کہ آپ چاہے علامت تانیث لگائیں یا علامت تانیث نہ لگائیں۔ اور اس کے بعد کہا کہ 2 موارد ابھی ہمارے پاس ایسے ہیں کہ جہاں پہ علامت تانیث لگانا واجب ہوتا ہے۔ تو ابھی جو گفتگو ہے ہماری وہ اسی میں ہے کہ والواجب فی ما عدا ذلک، یعنی واجب کیا مطلب؟ تائے تانیث کا لگانا واجب ہے فعل کے اوپر، فی ما عدا ذلک ان 4 موارد کے علاوہ میں۔ وہ مسئلتان، اور وہ 2 مسئلے ہمارے پاس، یعنی 2 موارد ہیں۔ پہلا مورد کون سا ہے؟ المؤنث الحقیقی والتأنیث الذی لیس مفصولا ولا واقعا بعد نعمہ او بئس، کہ فاعل ہمارا مؤنث سے حقیقی ہو، ٹھیک ہے۔ مؤنث حقیقی کی کیوں قید لگائی ہے؟ کیونکہ اگر مؤنث مجازی ہے تو اوپر بیان کیا تھا وہاں پہ دونوں جائز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مؤنث حقیقی و تانیث ہو۔ اور دوسری قید اس میں کیا بنے گی کہ الذی لیس مفصولا، کہ فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ نہ آیا ہو۔ اوپر بیان کیا تھا کہ اگر فاصلہ آ جائے تو پھر بھی تا کا لگانا کیا ہوتا ہے؟ جائز ہوتا ہے۔ وہ کیا مثال تھی؟ حضرت القاضیہ امرأۃن، تو وہ حضر القاضیہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور حضرت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی سے یہاں پہ قید کیا لگائی؟ لیس مفصولا، کہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ولا واقعا بعد نعمہ و بئس، یہ جو مؤنث حقیقی فاعل ہے یہ نعمہ اور بئس کے بعد بھی واقعہ نہ ہو، کیونکہ نعمہ اور بئس کے بعد واقعہ ہوگا تو پھر بھی وہاں پہ جائز تھا، ٹھیک ہے۔ نعمت المرء بھی کہہ سکتے ہیں اور نعم المرأۃ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جب 3 چیزیں پوری ہوں گی، مؤنث حقیقی ہو، فاصلہ نہ ہو اور نہ ہی نعمہ بئس کے بعد واقعہ ہو، تو وہاں پہ تائے تانیث کا لگانا واجب ہو جائے گا۔ قرآن مجید کی آیت پیش کی کہ اذ قالت امرأۃ عمران، امرأۃ عمران، امرأ جو ہے یہ فاعل واقعہ ہو رہا ہے، تو قالت میں کیا ہے؟ علامت تانیث لگ گئی ہے۔ اچھا، دوسرا مورد کیا ہے کہ ان یکون ضمیرا متصلا، کہ جو فاعل ہے وہ ضمیر متصل ہو، تو وہاں پر بھی اس کا مؤنث ہونا ضروری ہے۔ اچھا، فاعل ضمیر متصل ہو یا وہ جو مؤنث حقیقی ہے وہ متصل ہو، یا کیا اس کا مطلب پورا کیا بنے گا؟ ان یکون کی ضمیر کدھر پلٹے گی؟ عامل، عامل تو نہیں، عامل تو فعل ہوتا ہے نا۔ الشمس طلعت میں، الشمس طلعت میں جو فاعل ہے یہ کیا ہے ہمارے پاس؟ ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ کس کے اندر ضمیر ہے؟ طلعت کے اندر۔ شمس کیا واقع ہو رہا ہے یہاں پہ؟ مبتدا واقع ہو رہا ہے، اس کو فاعل نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ تو طلعت کے اندر جو ضمیر ہے وہ ضمیر مستتر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی ضمیر مستتر کو ضمیر متصل کہتے ہیں یا منفصل کہتے ہیں؟ اس کو متصل میں شمار کرتے ہیں، یعنی جو ضمیر مستتر ہے وہ متصل کی قسم ہوتی ہے، منفصل کی قسم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو جب ضمیر متصل ہوگا اور اس کو فاعل ضمیر متصل ہے، آپ کو متصل لکھا ہوا ہے،
ताला तो मुनफसिल लिखा हुआ मुत्तसिल है आपके पास किताब नुस्खे में? मुत्तसिल नहीं है, मुत्तसिल लिखा है। ये ता की बात हो रही है ना कि वहाँ पे हमने ता लगा मिलान करने वाले के साथ उसका वजूद है। वही बात हुई है कि फ़ाइल या ज़ाहिर होगा या ज़मीर होगा। ज़ाहिर होगा तब भी हम लाएंगे जो हकीकी वाली शर्त हो और उसमें नेम प्लेस वाला ना हो, तभी हम ता के साथ लाएंगे। यहाँ ज़मीर होगा ता के साथ। यहाँ पे यही ज़मीर है लेकिन ता के साथ नहीं, बात तो वाज़ेह है, ठीक है, इबारत नहीं बन। अच्छा, अगर इसी तरीके से वो फ़ाइल ये बन रहा हो मसलन ज़रबतुमा में, ज़रबतुम में, तो ये भी फ़ाइल है ना, जो ज़मीर है, ज़मीर मुत्तसिल है, इसमें क्या कहेंगे फिर? ताक लगाना ज़रूरी है क्या? इसमें जो है ये तानीस की माजी वाली ये ज़मीर मुत्तसिल है, इसमें हिया ज़मीर लौट रही कि बला वो शमता लौट रही। मैंने पढ़ा था कि ज़मीर का छुपाना कभी जायज़ भी वाजिब होता है, जैसे कि तक़ूम वक़ूम क्या है, छुपाना वाजिब है। यहाँ जो है उसी का वाहिद गुज़ारा जो है या माजी का हो, पहले जगह में क्या होता है, जायज़ होता है ज़मीर का छुपाना। तो यहाँ ज़मीर ये छुपाना इसका जायज़ जो लौट रही है, शम्स लौट रही है, क्योंकि शम्स मुअन्नस यहाँ पर नहीं, वो तो बात वाज़ेह है, मतलब जो हमारा सवाल है वहाँ तक आप नहीं पहुँचे ना। सवाल हमारा क्या है कि तालात की जो अंदर ज़मीर है, ये ज़मीर मुत्तसिल कहलाती है या मुनफसिल कहलाती है? मुनफसिल। ता तो अलामत तानीस है। क्योंकि ये जो ज़मीर मुस्ततिर होती है, ज़मीर मुस्ततिर होती है, ये तो होती ही मुत्तसिल है। जो मुस्ततिर है वो मुनफसिल, उसे मुत्तसिल कहते हैं। अच्छा, बहरहाल तो ज़मीर मुस्ततिर का नाम जो है वो मुत्तसिल जो है वो रख दिया गया कि ज़मीर मुत्तसिल हो यानी ज़मीर मुस्ततिर हो। वरना ज़रबतु मा ज़रबते में तो ये नहीं है ना, वहाँ पे फ़ाइल क्या कहते हैं, ज़रबते में फ़ाइल है जो है वो ज़मीर मुत्तसिल है, ठीक है, वहाँ ये बहस नहीं होगी। यानी असल इनको इबारत क्या लानी चाहिए थी, यकून ज़मीरन मुस्ततिरन, यूँ होने चाहिए थे। जब पलटने वाली बात होती है ना, आप फ़ाइल में क्या कहते हैं कि जब भी फ़ेल के अंदर ज़मीर हो जो पलट रही हो किसकी तरफ, मुअन्नस मजाजी की तरफ, तो उसका क्या होना चाहिए, ज़मीर का मुताबिकत ज़रूरी है ना, ठीक है। हम ये कहना चाह रहे हैं, जो हमारा एतराज़ है इब्न हिशाम के ऊपर कि मुत्तसिल लफ्ज़ की जगह पे ये मुस्ततिर लफ्ज़ लिखते हैं, यूँ लिखते कि यकून ज़मीरन मुस्ततिरन। ता अलामत फ़ाइल नहीं है, अलामत तानीस है, फ़ाइल नहीं है, ये फ़ाइल की ज़मीर है ही नहीं। ये तो बात तय है ना कि ता ज़ारबत में ता लगती है, इसे फ़ाइल कहते नहीं, अलामत फिर। तो अगर ये ज़मीर मुत्तसिल कह रहे हैं तो फिर आप ज़रबते और ज़रबतुमा की जब मिसालें लेकर आएंगे, ज़रबा तस्नीय की मिसालें लेकर आएंगे, तो वो भी तो ज़मीर लगी हुई है ना, तो वो मुराद इनकी नहीं है। असल मुराद इनकी क्या है, ज़मीर मुस्ततिर हो, यानी जब फ़ेल के अंदर ज़मीर मुस्ततिर हो और उधर से फ़ाइल आपका क्या हो जी, मुअन्नस हो, चाहे वो मुअन्नस मजाजी हुई क्यों ना हो, तो उसकी तरफ फिर ज़मीर जो पलटाई जाएगी वो मुअन्नस की पलटाई जाएगी। और जब ज़मीर मुअन्नस की पलटाएंगे तो वहाँ पे फिर ता का जो लगाना है ना, अलामत तानीस का लगाना, वो आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। या इसको आप शॉर्टकट क्या कहते हैं कि फ़ाइल आपका ज़मीर मुस्ततिर हो और वो जो ज़मीर है वो मुअन्नस हो, ठीक है जी, तो फिर उसमें ता का लगाना क्या हो जाएगा, ज़रूरी हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास जब भी आप फ़ेल ऐसा लेकर आते हैं कि जिसके अंदर आप ज़मीर मुस्ततिर कौन सी बनाते हैं, मुअन्नस वाली बनाते हैं, तो वहाँ पे अलामत तानीस ता लगती है, ये कानून है टोटली तौर पे। तो लिहाजा इसी को क्या कहते हैं, वाजिब कहते हैं। वाजिब यानी कोई फ़ेल हमारे पास ऐसा मौजूद नहीं है कि जिसके अंदर ज़मीर मुस्ततिर फ़ाइल की हो और वो हो भी क्या, मुअन्नस हो, और ता भी वहाँ पे ना लगे, कोई ऐसा फ़ेल हमारे पास वजूद ही नहीं रखता। तो लिहाजा इसी को क्या कह देते हैं, वाजिब है जी। तो ज़मीर मुअन्नस की क्यों है, आप कहेंगे कि अशम्स तलाअत में हम ज़मीर को क्या रखते हैं, मुज़क्कर की रख लेते हैं, अशम्स तला पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर इसको फिर नहीं खोला इब्न हिशाम ने, तो इसका कानून क्या है कि जब ज़मीर पलटती है मुअन्नस की तरफ, चाहे वो मुअन्नस हकीकी हो या मुअन्नस मजाजी हो, वहाँ पे मुताबिकत क्या होती है, ज़रूरी होती है।
یعنی مؤنث مجازی کی طرف بھی آپ ضمیر مذکر کی نہیں پلٹا سکتے، اس کی طرف جو ضمیر آپ پلٹائیں گے وہ کس کی پلٹائیں گے؟ مؤنث کی پلٹائیں گے۔ تو یہ ساری باتیں رکھیں گے تو تب جا کے ابن ہشام کی یہ عبارت کیا بنے گی؟ درست بنے گی۔ اچھا جی، اس کے بعد مصنف ایک اور بات کرتے ہیں کہ وکان الظاہر، کہ ظاہری صورتحال تو یہ تھی، ٹھیک ہے، کیا ظاہری صورتحال تھی؟ کہ ان یجوزا، وکان الظاہر ان یجوزا، ان یجوزا کیا بنے گا؟ کانا کے لیے خبر بنے گی نا، کہ جائز ہونا ظاہری صورتحال تھی۔ کس بات کا جائز ہونا؟ ان یجوزا فی نحو ما قام الا ہند الوجہان، ان یجوزا الوجہان، کہ ما قام الا ہند میں دو وجہوں کا جائز ہونا یہ ظاہری صورتحال ہے۔ اچھا، اس مثال کو آپ کھولیں، آپ کیا کہتے ہیں جی؟ قامہ جو ہے وہ فعل ہے اور الا جو ہے وہ حرف استثناء ہے، لا محل له من الاعراب ہے، مبنی علی السکون ہے، اور ہندن کیا ہے؟ قامہ کے لیے فاعل واقع ہو رہا ہے۔ ایسی ترکیب کی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ فاعل اور فعل کے درمیان فاصلہ کس چیز کا آ گیا ہے جی؟ الا کا آ گیا ہے۔ تو یہ فاعل جو ہے وہ غیر مفصول نہیں ہے، لیس مفصول نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہ مفصول ہے، جدا کر دیا گیا ہے۔ تو جب یہ جدا کر دیا گیا ہے تو پھر یہ اوپر والے سٹیپ میں چلا جانا چاہیے۔ اوپر والا سٹیپ کون سا تھا؟ کہ جہاں پہ دونوں آپشن کیا ہوتے ہیں؟ جائز ہوتے ہیں، کہ چاہے آپ فعل کے ساتھ علامت تانیث لگائیں یا علامت تانیث نہ لگائیں، دونوں وجہ جائز ہوتی ہیں۔ تو ابن ہشام بھی یہی کہتے ہیں کہ ما قام الا ہندن میں بھی چونکہ فاعل جو ہے وہ فعل سے مفصول ہو گیا ہے، اور جب بھی فاعل کا فعل کے ساتھ فاصلہ آ جائے، جیسے وہ مثال تھی حضرت القاضیہ امرأۃن، وہاں پہ آپ کیا کہتے تھے کہ چونکہ امرأۃن اور حضرت میں فاصلہ آ گیا القاضیہ کا نا، تو اس وجہ سے حاضرہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور حضرت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہی ظاہری صورتحال یہاں پر بھی ہے، یہاں پر فاصلہ کس چیز کا آ گیا؟ اللہ کا فاصلہ آ گیا ہے نا، وہاں پہ قاضی صاحب کا فاصلہ آ گیا تھا القاضیہ، اور یہاں پہ فاصلہ کس کا آ گیا؟ اللہ کا آ گیا۔ دونوں ایک ہی جیسی باتیں ہیں، دونوں ایک جیسی باتیں ہیں، یعنی فاعل فعل سے کیا ہو گیا؟ جدا ہو گیا ہے۔ جب فاعل فعل سے جدا ہو جائے، چاہے وہ جدائی اللہ کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ جدائی کس کے ذریعے سے ہو؟ القاضیہ کے ذریعے سے ہو، یا کسی بھی اسم کے ذریعے سے ہو، اسم کے ذریعے سے جدائی ہو، فعل حرف کے ذریعے سے جدائی ہو، جب بھی جدائی آ جائے گی تو فعل کے اندر دونوں آپشن ہونے چاہیے، یہ ظاہری صورتحال ہے۔ لیکن ابن ہشام کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو نحوی ہے نا وہ کہتے ہیں نہیں، یہاں پہ آپ ما قام الا ہند میں قاموں کو آپ کیا رکھیں گے؟ مذکر رکھیں گے، علامت تانیث آپ نہیں لگا سکتے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کو یہاں پہ یہ وجہ کو بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، وکان ظاہر ان یجوز فی نحو ما قام الا ہند الوجہان ویترجح التانیث، یہ پوری بات ہو گئی کہ ظاہری صورتحال کیا تھی کہ ما قام الا ہند میں دو وجہیں جائز ہوتی ہیں اور تانیث کیا ہوتی؟ راجح ہوتی، کما فی قول کا، جیسے کہ آپ حاضر القاضیہ امرأۃ میں کہتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی یہ عبارت لکھ کے پوچھا جا سکتا ہے کہ ما ہوا وجہ الظہور، یہ وجہ ظہور کیا ہے؟ تو آپ وجہ ظہور کیا لکھیں گے کہ وجہ ظہور کیا ہے؟ ہوا فصل الفاعل من الفعل، کہ فاعل جو ہے وہ فاصل ہو گیا ہے، مفصول ہو گیا ہے فعل کے ساتھ۔ تو یہ جو فصل ہے نا، فصل کی وجہ سے یہ دونوں وجہ کیا جائز ہو رہی ہیں۔ وَلَكِنَّهُمْ، لیکن نحویوں نے کیا کیا؟ اوجبوا فیہ ترک التاء فی النثر، ٹھیک ہے جی، نحویوں نے کیا کیا؟ اوجبوا فیہ، یہ جو ما قام الا ہند جیسی مثالیں تھیں کہ جہاں پہ فاصلہ کس کا آتا ہے؟ اللہ کا آتا ہے، حرف استثناء کا فاصلہ آتا ہے، وہاں پہ انہوں نے واجب قرار دیا ہے کہ آپ جب نثر میں کلام کریں گے شعر سے ہٹ کے تو آپ کیا کریں گے؟ تا نہیں لگا سکتے، ما قام الا ہند کو ما قامت جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ نحوی جو ہے وہ ظاہر سے کیوں ہٹے ہیں؟ تو ابن ہشام کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حاضر القاضی امرأۃ میں تو فاعل حاضر کا کیا ہے؟ امرأۃ ہے، کوئی اور فاعل نہیں ہے۔ لیکن ما قام الا ہند میں اگر آپ ترجمے کو دیکھیں تو فاعل جو ہے وہ اصل میں ہند نہیں بن رہا، ٹھیک ہے، اصل میں اس کا مطلب آپ کیا کرتے ہیں؟ ما قام الا ہند کہ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا سوائے کس کے؟ ہند کے۔ تو جب وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا تو اصل فاعل تو وہ کوئی بھی بن رہا ہے نا، جیسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ احد، ما قام احد، کہ کوئی بھی کیا کھڑا نہیں ہوا۔
تو احد جو ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ ٹھیک ہے، احد تو کیا کہتے ہیں؟ مذکر ہے، یہ مؤنث مجازی بھی نہیں ہے یہ تو، ٹھیک ہے، یہ تو مذکر ہے۔ تو جب یہ مذکر ہے تو پھر فاعل جو مذکر ہو جاتا ہے تو فعل میں تو علامت تانیث لگانے کی کوئی وجہ ہی نہیں بنتی۔ تو اسی وجہ سے تمام نحویوں نے کہا کہ جب فاصلہ الا والا آئے گا تو وہاں پہ چونکہ اصل میں فاعل احد بن رہا ہوتا ہے اور جو ہندن ہے وہ اس کا بدل قرار دیا جاتا ہے، تو پس اصل فعل کے مطابق قامہ کے اوپر تاء تانیث نہیں لگے گی اور قامہ ہمیشہ کیا آئے گا؟ مذکر آئے گا۔ قامہ یعنی یہاں پہ مثال کے طور پہ فعل کیا آئے گا؟ ہمیشہ مذکر آئے گا اور تاء تانیث سے خالی آئے گا، ٹھیک ہے جی، واضح۔ تو سوال جب بھی پوچھا جائے گا کہ بھئی جب فاعل مفصول ہو فعل کے سے تو وہاں پہ الا کے ذریعے سے مفصول ہو تو وہاں پہ نحوی کیوں واجب قرار دیتے ہیں کہ فعل کیا ہو؟ آپ کا مذکر ہو، جبکہ الا کے علاوہ جو ہے تو وہاں پہ دونوں اختیار دے دیتے ہیں۔ تو اس کا جواب کیا یہی ہے، لأن ما بعد الا ليس الفاعل فی الحقیقت، کیونکہ جو الا کے بعد ہے نا، ما بعد الا، وہ تو حقیقت میں فاعل ہے ہی نہیں۔ وانما هو بدل من فاعل، بلکہ وہ فاعل کا کیا بدل ہے جو اصل فاعل ہے۔ کون سا فاعل؟ مقدر قبل الا، وہ فاعل کہ جو الا سے پہلے کیا ہے؟ مقدر میں ہے۔ وذالک المقدر هو المستثنى منه، اور یہی جو مقدر ہوتا ہے یہی تو مستثنی منہ بنتا ہے۔ حرف استثناء میں ایک مستثنی منہ آپ نے ڈھونڈنا ہوتا ہے اور ایک الا کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مستثنی ہوتا ہے، جیسے معطوف علیہ اور معطوف ہوتا ہے۔ تو مستثنی منہ یہاں پہ کیا ہے؟ قامہ تو نہیں ہے نا مستثنی منہ، ٹھیک ہے، وہ جو مقدر میں ہے وہی مستثنی منہ ہے۔ وہ مذکر، اور وہ کیا ہے؟ مذکر ہے، وہ تو مؤنث حقیقی اور مؤنث مجازی بھی نہیں ہے، وہ تو کیا ہے؟ مذکر ہے۔ فلذلک ذکر العامل، اور چونکہ وہ فاعل کیا ہے؟ مذکر ہے، تو اسی وجہ سے عامل جو اس کا ہے اس کو بھی کیا رکھا جائے گا؟ مذکر رکھا جائے گا۔ اور تقدیر عبارت اگر آپ کھولیں گے تو وہ اس طرح آپ کو ملے گی، ٹھیک ہے جی، کہ ما قام احد الا ہند۔ وہذا احد المواطن الاربعۃ، اور یہ ان 4 مقامات میں سے ایک ہے کہ التی یطرد فیہا حذف الفاعل، کہ جس میں فاعل کو حذف کرنا یطرد و رائج ہے، پھیلا ہوا ہے۔ یعنی یہاں سے ایک نیا عنوان کو مصنف شروع کر رہے ہیں، وہ عنوان کیا ہے کہ کون سے مقامات میں فاعل کو حذف کیا جاتا ہے۔ پہلے یہی ہے، ہاں، پہلے یہی پہلا مقام یہی ہے کہ الا، جب الا، ہاں، کہ جب کلام میں الا لگا ہوا ہو تو وہاں پہ فاعل کیا ہو جاتا ہے؟ محذوف ہو جاتا ہے۔ دوسرا مقام کون سا ہے؟ وثانی، دوسرا مقام کیا ہے کہ فاعل المصدر ہے، کہ مصدر کے فاعل کو حذف کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت کہ اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربہ، اطعام کھانا کھلانا، تو کھانا کھلانا یہ مصدر ہے، کوئی اس کا فاعل تو ہوگا۔ تو مصنف کیا کہتے ہیں کہ تقدیرہ او اطعامہ یتیما، اطعامہ یعنی اس کا کھانا کھلانا یتیم کو۔ یہاں پہ جو ہو ہے نا، جو اس کا فاعل ہے وہ کیا ہے جی؟ فاعل ہے اور محذوف ہے۔ والثالث فی باب النیابت، تیسرا جو مقام ہے کہ باب نیابت میں فاعل کو حذف کیا جاتا ہے، جیسے وقضی الامر میں امر کا فیصلہ کر دیا گیا، تو فیصلہ کرنے والا کون ہے بھئی؟ تو کہتے ہیں وہ محذوف ہے، اصلہ واللہ عالم وقضى اللہ الامر، ٹھیک ہے جی، فاعل کو محذوف کر دیا گیا اور اس کی نیابت میں کیا لیا ہے؟ وہ جو مفعول تھا اس کو اس کی نیابت میں لیا، تو اسی وجہ سے اسے کیا کہہ دیتے ہیں؟ نائب فاعل کہہ دیتے ہیں۔ چوتھا جو مقام ہے فاعل و افعل فی التعجب اذا دل علیہ مقدم مثلہ، کہ افعل جو تعجب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ افعل ویسے تو کیا ہے؟ صیغہ فعل امر ہے، ٹھیک ہے جی، باب افعال سے ہے نا، اکرم کے وزن پہ، لیکن یہ اکرم جو ہے وہ عربی زبان میں تعجب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، حکم دینے کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ ویسے فعل امر حکم اور طلب کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، لیکن یہ تعجب کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ کتنا ہی خوبصورت ہے، کتنا ہی اچھا ہے، تعجب ہے، بہت خوب، اس طریقے سے اردو میں اس کے ترجمے کیے جاتے ہیں۔ ہاں، ما افعلہ وافعل بہ، فعل تعجب، یہ گزرا ہے کہیں پہ خیر۔ اچھا، اذا دل علیہ مقدم مثلہ، افعل تعجب میں فاعل کو کب حذف کرتے ہیں؟ کہ اذا دل علیہ مقدم مثلہ، کہ جب اسی افعل کا مقدم ہو جائے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی کیا ہو؟ اسی کی مثل ہو۔ اذا دل
علی الفاعل، جب فاعل کے اوپر دلالت کرتا ہو. کون دلالت کرتا ہو؟ مقدم مثلہ، اسی کا مثل کیا ہو جو مقدم ہوا ہے نا اسی جیسا، وہ کیا کرتا ہو؟ دلالت کرتا ہو. یہ مثال سے چیز واضح ہو جائے گی. یعنی ہمارے پاس 2 دفعہ افعل آیا ہوا ہو. ٹھیک ہے، قرآن کی آیت میں اسمع ایک دفعہ آ گیا، اسمع کے بعد کیا ہے؟ بہم ہے، و ابصر. ٹھیک ہے، یہ جو بہم میں حرف جارہ لگا ہوا ہے نا با، اس کو نحوی کیا کہتے ہیں؟ زائدہ کہتے ہیں جی. اسمع میں کیا کہیں گے؟ اسمع کو وہ کیا کہیں گے؟ فعل امر صیغۃ التعجب مبنی علی السکون، یوں کہہ دیں گے. آگے بہم میں کیا کہیں گے کہ با حرف جارہ زائد لا محل له من الاعراب، اور ہم کو کیا کہہ دیں گے؟ مجرور نہیں کہیں گے کہ مجرور اس کے متعلق ہو رہا ہے، نہیں، ہم کو مجرور تو بنائیں گے، ہاں مجرور بنائیں گے، متعلق نہیں بنائیں گے نا. حرف جارہ جو زائد ہوتا ہے وہ بھی تو جر دیتے ہی ہے. ہاں، با حرف جارہ زائدہ ہو گیا، ہم جو ہے وہ کیا ہے اس کے لیے؟ فی محل جارن ہوگا یا کیا ہوگا؟ فی محل رفع اسے کہنا چاہیے، فی محل رفع فاعل اسمع، یوں ہونا چاہیے. ہاں نکال. نہیں ہونا چاہیے نہ زائد اور زمانہ ہے معنی کے لحاظ سے جر تو دے. ہاں یہ دیکھیں کہ یہ فی محل نصب ہونا چاہیے، نہیں نہیں، فی محل رفع ہونا چاہیے. ابن شام یہی کہتے ہیں. اچھا یہ دیکھیں جی، وہو، یہ عبارت یہاں پہ دیکھیے گا، وہو فی موضع رفع علی الفاعلیت عند الجمہور. یہ جو ہم محذوف ہے، بہم جو محذوف ہے دوسرا، اسمع بہم و ابصر بہم، یعنی وہ کتنا ہی اچھا سننے والا ہے، وہ کتنا ہی اچھا دیکھنے والا ہے. تو بہم جو دوسرے نمبر پہ محذوف ہے اس کے بارے میں ابن ہشام کیا کہتے ہیں کہ وَهُوَ فی موضع رفع علی الفاعلیت، فی موضع رفع فی محل رفع. تو یہ محل رفع ہے فاعلیت کی بنیاد پہ عند المشہور عند الجمہور، جمہور یعنی تمام نحویوں کے نزدیک. تمام نحوی اسمع بہم میں ترکیب کیا کریں گے؟ اسمع فعل تعجب. ٹھیک ہے جی، آگے بہم میں کیا کہیں گے؟ با حرف جارہ زائدہ، ہم کو مجرور نہیں کہیں گے، وہ ہم کو کیا کہیں گے؟ فی محل رفع فاعل اسمع. ٹھیک ہے، مبنی علی الکسر فی محل رفع. اس میں لکھا ہے کیا تو ہم نے اعراب یہ لکھ کر ہیں ابھی فی موضع رفع ہے، وہی نا، یعنی مبنی علی الکسر فی محل رفع ہے، کسر بھی نہیں ہوگا. مبنی علی الکسر کیا ہے؟ مبنی علی السکون ہے. سیدھا مجرور لکھیں گے فی محل رفع. نہیں مجرور بھی تو نہیں کہہ سکتے نا، ضمیر ہے نا. نہیں ہم کو تو آپ مجرور بھی نہیں کہہ سکتے نا. ادھر حاشیے میں جو اعراب لکھا ہے اس میں لکھا ہے ہم ضمیر متصل مبنی علی الکسر فی محل رفع. فی محل رفع لکھ دیا نا، سیدھے لکھا. مبنی علی الکسر فی محل رفع. مبنی علی الکسر کیوں لکھا ہے؟ مبنی علی الکسر کدھر ہے؟ ہم میں میم کے اوپر کیا کسرہ ہے؟ کیا وہ فقط میم کو نہیں مانتے، آ کو مانتے ہیں؟ میم تو ساکن ہے نا، پھر ہم کسر کیسے؟ ہم مبنی علی الکسر تو نہیں کہیں گے نا. میم کو شمار نہیں کرتے، وہ ہا کو شمار کرنا ہے یہاں. فقط ہا کو میم کو کیا شمار کرتے ہیں؟ میم وہ علامت جمع میں آتا ہے. علامت جمع. جی، ہاں اگر یوں کہیں تو پھر ہے. تو الگ معنی دار ہے. تو بہم میں کیا ہے؟ ہا مبنی علی الکسر ہو گیا اور میم کی علامت جمع ہو گیا، یا ایک نظریے کے مطابق ہم پورا کے پورا کیا ہو گیا؟ ضمیر ہے، اور میم کیا ہے؟ مبنی علی الکسر ہے. تو مبنی علی الکسر ہونے کے بعد جار کی وجہ سے اسے فی محل جار کسی نے نہیں لکھا. ٹھیک ہے، ہاں یہ جو کہا ہے نا کہ مرفوع ہے، اصل میں یہ اسم اور باب سے جو ہے نا یہ صورت امر میں ہے فعل ماضی نیچے وہ خود لکھ رہا ہے. اب صرف فعل ماضی جاء علی صورت الامر معطوف علی اسم، یہ دونوں صورت امر میں ہے لیکن ہے فعل ماضی. ہاں وہی ترجمہ امر والا نہیں ہوگا نا، وہ اسی صورت وہ افعل تعجب کہتے ہیں نا. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اسم بہم کا ترجمہ کیا کہتے ہیں؟ اسمعہم، یعنی وہ کتنا اچھا سننے والا ہے ان سے، کتنا اچھا کیا خوب سننے والا ہے. تو یہ صورتحال ہے کہ حرف جارہ زائد بھی ہو گیا یہاں پہ اور اس نے عمل بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے، اس بیچارے کا کوئی یہاں پہ حالات نہیں رہے. پھر اس کا موضوع کریں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ صورتحال کیا نکلی کہ اسم بہم میں پہلے جو فعل تعجب تھا اس کا فاعل یہاں پہ ظاہر ہے بہم کی صورت میں، اور جو دوسرا ابصر لکھا تو اس کا فاعل کیا ہو گیا؟ محذوف ہو گیا. پہلا دلالت کر رہا ہے اس کی اسی محذوف کے اوپر ہے. اے و ابصر بہم فحذف بہم، بس بہم کو حذف کر دیا جائے گا من الثانی، دوسرے سے.
کیوں حذف کیا گیا؟ لدلالت الاول علیہ، کیونکہ جو پہلا ہے وہ اس کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔